بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان ترین اور انتہائی سستے نسخہ جات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب ان تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ وغیرہ موبائل وغیرہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو آپ یہ نسخہ جات فی سبیل اللہ ویسے ہی بتا دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے اتنا ہی فائدہ لے سکیں جتنا کہ آپ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو بھی اس کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے فرینڈس، آج کل سوائن فلو نام سے ایک بہت وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے، فلو کی بگڑی ہوئی شکل۔ تو اس کے لیے ویکسینیشن وغیرہ بھی تقریباً مارکیٹ میں عام ہو گئی تھی، لیکن آج کل تو شارٹ بھی ہو گئی ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسپیشل ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ جن لوگوں کو جو فلو کو عام بیماری مت سمجھے تو اس کا فوراً جو ہے آپ اس کے اگینسٹ اس کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ انفلوئنزا اور قدرتی ٹوٹکے، یہ جتنے بھی ٹوٹکے ہیں یہ سارے کے سارے قدرتی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کچھ نسخہ جات ہیں وہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہر نسخہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور کارآمد ہے اور آزمودہ ہے۔ انفلوئنزا کو مختصر الفاظ میں فلو بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں اچانک جسم کے پٹھوں میں درد کے ساتھ بخار آتا ہے۔ عام طور سے یہ بیماری سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی طے ہے کہ ہمیشہ اس کی علامات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے اچانک ہی سردی لگتی ہے اور پھر بخار 99 100 سے شروع ہوتا ہے، پھر 102 103 اور اس سے زیادہ بھی چلا جا سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ کچھ علامات اس قسم کی ہیں کہ بدن میں شدید درد، چھینکیں وغیرہ آنا، آنکھوں کا اوپر والا حصہ درد کرنا، ناک کا بہنا، خشک کھانسی، سر درد اور کمزوری وغیرہ۔ تو اس میں یہ کمزوری وغیرہ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت جو فیور جو ہے وہ اپنی عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ ویکنس سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو 2 دن بخار کے اترنے میں لگ جاتے ہیں کم از کم۔ ایک شخص کو متاثر کر کے یہ دوسرے شخص کو متاثر کرتا ہوا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہیں بہت یعنی کہ ہیں ضروری ہیں۔ تو پہلے تو کوشش کیا کریں جن افراد کو فلو ٹائپ ہو جائے تو کائنڈلی تھوڑا سا ان کو سیپریٹ کر دیں، آپ ان کو آئسولیٹ کر دیں سائڈ پہ، اور ان کو عام گھر میں دوسرا کھانا شانا مطلب یہ برتن شرتن کے 1 2 دن کے لیے الگ کر دیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہو ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، 1 یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ ضرور آرام آ جائے گا۔ ایسے مرض میں مبتلا مریض کو چاہیے کہ روزانہ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، سرسوں کے تیل کو سونگھیں اور جسم پر اس کی مالش کریں۔ کام کرتے وقت یا زیادہ زکام نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پرہجوم اپنے جگہ پر جانے سے پرہیز کریں، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دوسرے فیملی ممبر سے تھوڑا سا اس کو آئسولیٹ کر دیں تاکہ دوسروں کو فوری طور پہ نہ ہو جائے۔ چلتے ہیں اس کے چند نسخے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے اور ان کا استعمال۔ سب سے پہلے ہے نارنگی۔ جب انفلوئنزا ہو رہا ہے یا پھر فلو کی شکایت ہو تو نارنگی کا استعمال ان امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیمو، گرم پانی میں لیمو کا رس نچوڑ کر متواتر پیتے رہنے سے نزلہ، زکام، ہڈیوں کے درد، جسم کی مختلف تکالیف اور وزن کا بڑھنا جیسے مرض بھی بچایا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دالچینی گرم مسالے کے اندر ملتی ہے، بہت ہی عام سی چیز ہے۔ اس مرض میں اس کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اس کا نسخہ نوٹ کیجیے گا: دالچینی 5 گرام، لونگ 2 عدد، سونٹ کا پاؤڈر آدھا چمچ، پانی 1 لیٹر۔ یہ چیزیں لے کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح باریک پسوائیں یا پیس لیں۔ 1 لیٹر پانی کے اندر ابالیں، چوتھائی پانی رہنے پر، مطلب اتنا ابالنا ہے، کاوا بنانا ہے کہ جب چوتھائی پانی رہ جائے تو پانی کو چھان کر صاف مطلب اچھے طریقے سے پونے سے چھان لیجیے گا اور اس کو 3 حصوں میں کر لیں۔ اب اس کو دن میں 3 مرتبہ پئیں، TDS میں، صبح دوپہر شام، 3 ٹائم آپ نے پینا ہے۔ ایسا زبردست اور شافی نسخہ ہے کہ جس سے انفلوئنزا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔
بلکہ اگر عام چھوٹا موٹا فلو ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن، 3 گرام اجوائن اور 3 ہی گرام دال چینی دونوں کو پانی میں ابال کر پئیں، صفائی کریں، چھان کے اس کو پی لیں، بہت مفید ہے یہ بھی۔ اور ادرک، ادرک میں ہے جی ادرک 3 گرام، تلسی کے پتے 7 عدد، سیاہ مرچ 7 عدد، پانی ½ لیٹر۔ ان تمام اجزاء کو پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا ہونے پر نیم گرم حالت میں حسب ذائقہ چینی ملا کر، شوگر پیشنٹ جو ہے وہ بالکل مت ملائیں کیونکہ دال چینی کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر لوگ جو ہے نمکین پسند ہیں، چینی پسند والے ہیں جو زیادہ چینی پسند کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی چینی ملا لیں حسب ذائقہ۔ وہ ملا کر پینے سے انشاءاللہ نزلہ، زکام، سر درد، انفلوئنزا، کھانسی وغیرہ سے 100% مکمل نجات مل جاتی ہے۔ بہت ہی آزمودہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے یہ، اور انشاءاللہ اس کی حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ جو صاحب بنائیں گے انشاءاللہ ضرور خوش ہو جائیں گے۔ اور آخر میں پرہیز، اس میں بھی پرہیز ہے۔ پرہیز مطلب آپ پراٹھے شراٹھے، یہ اس ٹائپ کی تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، سرخ مرچ یا زیادہ سبز مرچ جو لوگ کچی کھانے کے ساتھ کھانے کے عادی ہیں، اپنا کچا پیاز وغیرہ، بغیر دھلا ہوا پیاز جو لوگ اس کے عادی ہیں، کھٹی چیزیں مطلب گول گپے، دہی بلے اور اس ٹائپ کی چیزیں، ترش چیزیں مطلب زیادہ ترش چیزیں مطلب اس کا استعمال اچار ٹائپ وغیرہ، اس سے مکمل پرہیز کرنی ہے کچھ دن کے لیے۔ انشاءاللہ جو ہے جلد آپ کو یہ آرام آ جائے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کی پرہیز نہیں کریں گے تو یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، آپ کو کھانسی، نزلہ، وہ ایک اور بگڑتی حالت سامنے آتی جائے گی، پھر چیسٹ انفیکشن تک جا سکتی ہے بات، پھر اس سے آگے دوسرے انفیکشن تک جا سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی جب آپ کوئی اس طرح کا اپنا علاج کر رہے ہوں تو احتیاط لازمی کیا کریے، پرہیز لازمی کیا کیجیے۔ کسی بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا مشورے کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کیا کیجیے کہ رات 9 سے 10 بجے تک کال کیا کریں تاکہ بآسانی طریقے سے آپ کو سنا جا سکے اور آپ کے مسائل کو کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے اور آپ کو پورا ٹائم دیا جائے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ پھر بار میں اپنے بہن بھائی سے کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ برائے مہربانی چینل کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو کہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، مطلب یہ فی سبیل اللہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی فی سبیل آگے بتایا کریں، اس کا ثواب اپنے حصے کا آپ بھی لیا کریں، کیونکہ جو لوگ بیچارے ڈاکٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے یا حکیم صاحبان کو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ چینل اسپیشلی ان کے لیے ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنا علاج خود کر سکیں۔ اللہ پاک ان سب کو شفا دے، میری دل سے دعا ہے۔ اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کے لیے برائے مہربانی چینل کو لائک کریں اور چینل کو اس کی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور ٹمبلر وغیرہ پہ، ریڈٹ وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ، اور برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔